بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، دنیا کے بڑے بڑے لوگ بسا اوقات پنجابی زبان کے مطابق ایسی چول مارتے ہیں کہ ان کا سارا جو ماضی ہوتا ہے، ان کا ریکارڈ، ان کی کامیابیاں، ان کی بصیرتیں، بصارتیں سب خاک میں مل جاتی ہیں۔ ایسی چول امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بڑے غصے میں ماری ہے، صرف اس لیے کہ طیب اردگان نے معذرت کر لیا کہ ہم نیٹو کا حصہ بن کر نہیں رہ سکتے، اپنی فوج دیگر ممالک میں فوج کشی کے لیے نہیں بھیج سکتے، اور وہ باقاعدہ نیٹو سے شاید 1-2 روز میں الگ ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ اس بات کا بہت برا منایا ہے انہوں نے، صدر بائیڈن نے، اور انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہہ دی ہے۔ 1915 میں، یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں 1915 سے 1917 کے درمیان یہ عثمانیوں کے ترک جو اوٹومن تھی حکومت، ان آرمینیا کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی۔ آرمینیا کو پتہ ہے ان کا بڑا مشہور ایک اسکول آف تھاٹ ہے کرسچنس کا، یہ جو ان کے عظیم جو ہیں وہ جو اسکول آف تھاٹ ہی میں کہہ سکتا ہوں، اور اس کے لیے کیا مناسب لفظ ملے گا، اور اس کا جو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی آرمینیا کی آذربائیجان سے جو جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی جو اس کی مدد یورپ کر رہا تھا، تو وہ یہ قدیم کلیسا کے اس کے حساب میں کر رہا تھا کہ عیسائیت کا یہ بہت بڑا مرکز ہے۔ آرمینیا کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے جب یہ قراباخ میں آپ کو پتہ ہے جو کچھ کیا، جتنا ظلم کیا انہوں نے، کیسے یہ کاٹتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے۔ اب آذربائیجان کے ساتھ جو فیصلہ کن ان کی جنگ ہوئی ہے، جس میں حیرت انگیز طور پہ ایران جو ہے اس نے آرمینیا کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ ایران کی خاصی آبادی جو ہے وہ آذربائیجانی شیعہ ہیں۔ خیر، یہ تو اب جو جدید دنیا ہے اس کے تقاضے ہی اور ہیں۔ اب مذہب و ملت پر تو قومیں بنتی نہیں ہیں، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم تھی جس کو ہم اس حوالے سے شناخت کر سکتے تھے، تو ایران نے تو اس کی بھی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ ترکی اور پاکستان نے آؤٹ آف دا وے اس کی مدد کی جا کر آذربائیجان کی۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ روس کا ایک اپنا اڈا آرمینیا میں تھا، یہ بڑا اس کا مضبوط اڈا تھا، گڑھ تھا، اور اب تک آرمینیا روس کی مدد کے بل بوتے پر ہی قراباخ پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ روسی اس کی مدد اس لیے کر رہے تھے کہ کبھی یہ ان کا حصہ رہا ہے، آپ کو پتہ سینٹرل ایشیا میں شامل تھا، لیکن اس سے زیادہ آج وہ روس کی اپنے بھی اندر جو آرتھوڈکس قسم کے وہ جو ہیں یہ کرسچنس، وہ اس کی بہت اس کو اہمیت دیتے ہیں، یہاں کے گرجے کو۔ ایران بھی ان کی مدد کر رہا تھا آرمینیا کی، لیکن پاکستانی ایس ایس جی نے اور ترکی نے، خاص طور پہ ترکی کے ڈرونز جو تھے، انہوں نے قراباخ جو ہے وہ چھین لیا آرمینیا سے اور ان کو دے دیا آذربائیجان کو، اور روس نے حالات کی نزاکت کو اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے تحت وہ ترکی کو ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہے، اس نے یہ معاملہ حل کروا دیا اور قراباخ پر آذربائیجان کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہ بات تھی، ختم ہو گئی۔ اس وقت تو امریکہ نے چوں تک نہیں کی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ جو طیب اردگان اس خطے میں جتنی اہمیت کے حامل ہیں، وہ ان سے آگے مستقبل میں کچھ باتیں منوانا چاہتے تھے، خاص طور سے افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، امریکن پالیسیوں کے حوالے سے، اینٹی مسلم پالیسیوں کے حوالے سے، اور انہوں نے اس چکر میں بگاڑ بھی لی تھی سعودی عرب کے ساتھ کہ اس کا متوازہ جو ہے وہ ترکی ان کے پاس موجود ہے۔ اب ترکی کا کیا مسئلہ ہوا؟ مطلب پاکستانی تو جذباتی لوگ ہیں نا، ہم تو جب اللہ کے فضل سے بیٹھے بیٹھے ابھی 2 منٹ میں خلافت بھی بحال کرا دیں گے، اور وہ بھی شروع کرا دیں گے، غزوہ ہند بھی شروع کرا دیں گے، اور ساتھ جناب یہ کہ جی وہ 25 کے 23 میں جو ہونا ہے، 2025 میں وہ جو اس کے بعد یہ عثمانی سلطنت قائم ہو جانی ہے جناب، اور
طیب اردوغان مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین بن جائیں گے. وہ بیچارہ چیخ کے عربی وہ ٹی وی کو انٹرویو اس نے کہا خدا کے لیے یہ کمال تھا ترکی ہے، آپ ہمیں ماضی میں نہ دھکیلیں، ہمیں اپنی پالیسیاں بنانے دیں، اپنی مرضی کے متعلق معاملات کو چلانے دیں. اینی ہاؤ یہ جو 1915 سے 1917 کے درمیان ترکوں کی عثمانیوں کی جنگ ہوئی تھی آرمینیا کی، اس میں خاص سے آرمینین جو ہیں وہ مارے گئے تھے، قریباً لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے تھے، 2 یا 2.5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. 1965 سے یوراگوئے، فرانس، جرمنی اور کینیڈا 4 ملک ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہے ان کا 1915 میں ہوا تھا، یہ جینوسائیڈ کیا تھا اصل میں، تو اس کو ہم بطور جینوسائیڈ ڈے منائیں. یہ بھی بڑے متعصب مسلمان ہیں یہاں جن ملکوں کو میں نے نام لیا. فرانس کا تو آپ نے بھی دیکھ ہی لیا سارا کچھ. لیکن امریکہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ ترکی کی اپنی ایک حیثیت تھی. آپ کو پتہ ہے ترکی اس کا اب یورپ کا مرد بیمار تو رہا نہیں تھا، اب تو وہ مرد بحران بن گیا تھا یہ طیب اردوغان جو ہے یہ. اور اس کی پالیسیوں نے ترکی کو لیرا جناب ایسا مضبوط کر دیا تھا. یہ تو اب انہوں نے سازشوں کے ذریعے جھٹکا دیا ہے آ کے ڈالر نے اس کو. وہی ترکی معیشت تو آسمانوں پہ پرواز کر رہی تھی، اور وہ یورپ کا ایک بڑا ترقی یافتہ ملک بن کے سامنے آ رہا تھا. اس بات سے گرمی کھا کے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکن صدر بائیڈن نے 1915 کو جینوسائیڈ آف آرمینین کے دن کا دن منانے کا اعلان کر دیا، اور ان کا کہ یہ جینوسائیڈ کیا تھا. اب جینوسائیڈ یہ ہوتا ہے پھر اس ملک کو معافی مانگنی پڑتی ہے کہ جی 100 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے غلطی کی تھی اس کو معاف کر دیں، یہ کر دیں وہ. یہ آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ چین اور جاپان اور یہ ان ملکوں کا، ویتنام کے ادھر چلتا رہتا ہے کچھ. اس بات پر ترکی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے سراپا احتجاج ہیں، بڑے سیخ پائے ہیں امریکہ پہ. محض امریکی پالیسیوں میں کا ساتھ نہ دینے پہ، امریکیوں کے مکمل ہاں میں ہاں نہ ملانے پر انہوں نے، وہ تو اتنے بہادر تھے وہ جو عثمانی تھے اس دور کے، جن کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی اس میں عثمانی بھی بہت مارے گئے تھے. یہ کیا بات ہے، عثمانی بھی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے تھے. اب یہ ہے کہ بڑا اچھا ترکی کے وزیر خارجہ نے بیان دیا. اس نے کہا کہ تاریخ کا جو سبق ہے نا، جو ہماری تاریخ ہے وہ ہم نے خود لکھا ہے، پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں. ہمیں بائیڈن جو ہے نا وہ ہمیں تاریخ پڑھانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جو نئی تاریخ بنا رہا ہے نا بیٹھ کے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہماری تاریخ موجود ہے جو بڑی قابل فخر اور بے مثال ہے. انہوں نے البتہ آرمینیا کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا ایک دن ہے کہ ایک تو روس کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے. اب کیونکہ روس نے آذربائیجان کا ساتھ دیا تھا ان کی مرضی کے خلاف، اور یہ معاملہ ختم کرایا کہ قراباغ پر ان کی پوزیشن مضبوط کی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائیڈن گیم کیا کر رہا ہے. ایک طرف تو یوکرین میں اس روس کو انگیج کر رہا ہے، اب ان کو وہ بھڑکائے گا آرمینیا کو، ظاہر ہے. اب اس کو یہ سمجھیے کہ فارموسا وہ جو چین والا ہے، ادھر یہ یوکرین، ادھر روس والا، اور یہ تیسرا بچہ جو مرا یہ اس کے ہاتھ آ گیا آرمینیا. یہ روس کے خلاف کیا یہ سٹیٹمنٹ اصل میں، تو اس نے روس کے خلاف دی ہے کہ آرمینیا یہاں گڑبڑ ہو، ایک نیا ماز کھلے. امریکن تو جنگ چاہتے ہیں نا جو خطے میں، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہی جو کولڈ وار والی جو سچویشن ہے وہ واپس لے آئیں. اس گیم تو اس نے یہ کھیلی ہے. بہرحال طیب اردوغان نے بڑا سخت اس کا نوٹس لیا، اور ترکی نے لیا. ان کا کہ تم کون ہوتے ہو یہ تاریخ کو مسخ کرنے والے ہو، یہ کہنے والے ہو، تم بناتے پھرو اس کو جینوسائیڈ. ہماری تاریخ کا تو فخر ہے، ہم نے تو فتح کیا تھا اس ملک کو. اور
روس اس سے کانشیس ہوا. اب روس یہ سوچے گا کہ میں نے آرمینیا کو لوز کیوں کیا, اور عین ممکن ہے وہ بھی صدر پیوٹن ہے نا, وہ بھی ایک دو پیچ تو جانتا ہی ہے کہ وہ دوبارہ آرمینیا سے پرانے تعلقات بحال کر لے, کیونکہ اب تو ان کا قاراباغ کا ٹنٹا ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ دباؤ اس پہ رہے گا کہ ہمیں واپس دلاؤ قاراباغ, تم نے دلایا ترکی کی مدد سے ان کو, پاکستان کی مدد سے ان کو. تو ناظرین کرام, یہ ہے انٹرنیشنل اس وقت پوزیشن. جو بائیڈن بہت ہوشیاری سے اپنے پتے کھیل رہے ہیں. اب تاریخ کا جو ہے دھارا یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. وہ علیہ البراغ مبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے جانیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا, آپ کا بہت شکریہ.